4 عدد چرچ جلا دیے گئے ہیں تو کیا ہو گیا بھائی؟ شہیدوں، تمہاری عظمت کو سلام ہو رہے ہیں۔ پہلے کبھی کچھ ہوا ہے جو اس مرتبہ ہو جائے گا؟ پارلیمنٹ کا اور سینٹ کا بنایا ہوا متفقہ قانون اس کے خلاف نکل کر کے ملک کے امن کو تہوار کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کے اندر ایسے جو واقعات ہوئے اس میں کچھ ہوا؟ اس مرتبہ یہ جو کچھ ہو گیا کچھ بھی نہیں ہونا۔ جڑاوالا میں 4 عدد چرچ جلا دیے گئے ہیں تو کیا ہو گیا بھائی؟ پہلے کبھی کچھ ہوا ہے جو اس مرتبہ ہو جائے گا؟ 4 چرچ ہی جلائے ہیں، لوگوں کے گھر ہی مسمار کیے ہیں، ان کی جو ہولی بکس ہیں بائبل اس کو ہی نظر آتش کیا ہے، جلایا ہے، صلیب توڑی ہے، تو کیا ہو گیا بھائی؟ اس سے پہلے پاکستان کے اندر ایسے جو واقعات ہوئے اس میں کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس مرتبہ یہ جو کچھ ہو گیا کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی کیا ہو گیا، یہ تو روٹین کی بات ہے۔ اگر ہماری ہزیمت ہو گئی تو اس میں کیا بات ہے؟ اگر 100 سے زیادہ گرفتاریاں ہو گئی تو اس میں کیا بات ہے؟ کیا ہو گیا؟ آج سے پہلے کیا ہوا ہے؟ آج سے پہلے کرسچنز کے ساتھ، مسیحی برادری کے ساتھ ایسے جو واقعات ہوئے اس میں کیا ہو گیا؟ گرفتاریاں بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، ہوا کیا بھائی؟ اس مرتبہ کیا ہوگا؟ نہ پہلے کبھی کچھ ہوا نہ اس مرتبہ کچھ ہوگا۔ آپ نے آ کے بیانات داغے، سوشل میڈیا پہ لوگوں نے ریاکشن دیا، ٹویٹس کی، سٹیٹمنٹ جاری کی، اور سب لوگوں نے کہا کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہوا۔ لوگوں کا تو کام ہے کہنا، وہ کہتے رہیں گے، لیکن جو کرتا دھرتا ہیں وہ یہی پوچھتے ہیں کہ یار اب کیا کریں، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب ہو گیا تو ہو گیا، تو اس لیے جو ہو گیا تو ہو گیا۔ ہاں، لوگوں کی کنزمپشن کے لیے، اس پریشر کو تھوڑے سے کم کرنے کے لیے مختلف چیزیں ہیں جو کرنی پڑتی ہیں، اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے وہاں پہ رینجرز بھی تعینات کر دی، پولیس کی نفری بھی پہنچ گئی، آر پی او بھی پہنچ گئے، ڈی پی او بھی پہنچ گئے، علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا، دفعہ 144 نافذ ہو گئی، گھر میں جو ہے وہ لوگوں کو رہنے کی ہدایات دی، مساجد سے اعلانات ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی ہے۔ 1 2 3 4 دن 5 دن کر لیں گے، اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ کچھ نیشنل اخبارات کے اندر خبریں آئیں گی، پہلے تو وہ بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن پریشر سوشل میڈیا پر بنا تو نیشنل اخبارات میں خبریں آئیں، کچھ ٹیلی ویژن نے بھی ایئر ٹائم اس کو دینا شروع کر دیا، اور کچھ انٹرنیشنل بھی اخبارات اب اس کے اندر جم کر گئے۔ تو بھائی ہو کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاں، وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا، بہت بڑی بات ہے بھائی۔ اگر وہ نوٹس نہ لیتے تو بہت کچھ ہو جانا تھا، لیکن انہوں نے نوٹس لے لیا، تو سوال یہ کہ اب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نوٹس لے لیا وزیر اعظم نے، واٹ نیکسٹ؟ یہ جو 100 سے زیادہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، ان گرفتاریوں کے بعد کیا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ؟ تو اس کا بھی جواب ہے بھائی میرے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ بیان کرتا ہوں آپ کو۔ ہاں، بہت اہم چیز وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے سیاستدانوں نے مذمتی بیانات دینے شروع کر دیے ہیں، حالانکہ سیاستدان اکثر ایسی سچویشن سے کنی کتراتے ہیں، ان کا ووٹ بینک ہوتا ہے نا بھائی۔ تو کچھ سیاستدان بڑھ چڑھ کے آئے، انہوں نے اپنی باقی پولیٹیکل سیٹلمنٹس کے لیے ایسے بیانات دینے بھی شروع کر دیے، مذمتیں بھی جاری شروع کر دیں۔ اب ٹھیک ہے، جاری کر دی مذمتیں، اب کیا ہوگا؟ جن کے گھر جلنے تھے وہ تو جل گئے، سلیب جہاں پر توڑنی تھی وہ تو ہم نے توڑ دی، جو ہم نے وہاں پہ غدر مچانا تھا وہ تو مچا دیا، بائبل کو جلانا تھا ہم نے جلا دیا۔ اب کیا کرنا کیا ہے؟ اب کیا ہوگا؟ اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ بھی یہاں، میں بھی یہاں۔ آپ کو یاد ہے کہ 2009 میں کرسچن برادری پر ایک حملہ ہوا تھا گوجرا میں؟ چند چیزیں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اس واقعے کے اندر زندہ جلا دیا گیا تھا بہت سارے عیسائیوں کو، جس میں ایک الماس مسیح بڑا مشہور نام تھا، اس کے باپ کو، اس کی بیوی کو، اس کے بھائی کو، اس کی سالی کو، 2 بچوں سمیت زندہ جلا دیا گیا تھا۔ 1000 کے لگ بھگ کہا گیا تھا، 1000 کے لگ بھگ گرفتاریاں ہوئی تھیں، اراؤنڈ 1000۔ انٹرنیشنل پریشر بنا تھا پاکستان پہ۔ عینی شاہدین نے عدالت میں ان لوگوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا، ایکویٹل ہو گیا تھا ان سب کا، بری ہو گئے تھے یہ سب۔ چلیں اس کو چھوڑ دیں۔ 2013 میں آپ کو یاد ہوگا لاہور میں جوزف کالونی کے اندر واقعہ پیش آیا تھا، جس میں جلاؤ، گھیراؤ، لوٹ مار، توڑ پھوڑ، فسادات ایک دم سے پھوٹنا شروع ہوئے تھے، اور کرسچنز کے گرد بڑا شدید گھیرا تنگ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اور تب بھی ایسے واقعات، اسی قسم کا واقعہ تھا، تقریباً 115 کے قریب گرفتاریاں رپورٹ کی گئی تھیں، ان کے بھی عینی شاہدین نے عدالت میں پہچاننے سے انکار کر دیا، اور تمام کے تمام کو بری کر دیا گیا۔ تو بھائی یہ میں نے صرف 2 مثالیں دی ہیں، ایسی کئی 20 مثالیں پاکستان کے اندر موجود ہیں، 20۔ اب پولیس ایسے موقع پہ کیا کرتی ہے؟ وہ آتی ہے، موقع پر پہنچتی ہے، علاقے کو صرف دیکھتی ہے، آبزرور کے طور پہ بیچاری کھڑی ہے، ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ بھی روکیں گے تو ان کو بھی یہیں پہ زندہ درگور کر دیں گے یا ان کو مار دیں گے۔ بلکہ پولیس کے اپنے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو قانون خود ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، کرتے آئے ہیں۔ سلمان تاثیر کا مرڈرر، قاتل اس کا
اس کی ایک مثال ہے. سوال یہ کہ ہوگا کیا اور کیا ہونا چاہیے. تو بھائی میرے اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا. اب سوال یہ کہ کیا ہونا چاہیے. جواب اس کا یہ ہے. اب پہلے سن لیں کہ واقعہ ہوا کیا تھا. یہ جڑا والا واقعہ یہ ہوا کہ 2 لڑکے ہیں جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے قرآن کی توہین کی ہے, بے حرمتی کی ہے قرآن کی. پہلے ایک لڑکے کے اوپر الزام تھا, پھر دوسرے لڑکے کے اوپر بھی الزام لگا کہ ان دونوں نے مل کے, جو کرسچنز تھے اور غالباً ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ خاکروب تھا, انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے. اور جو اس کے عینی شاہد تھے انہوں نے اس واقعے کو دیکھا, اس کی مذمت کی اور انہوں نے شدید غصہ اور اشتعال آیا. انہوں نے جا کے اپنے علاقے کے باقی لوگوں کو بتایا, ان کو بھی غصہ آیا. انہوں نے آگے جا کے 2-4 لوگوں کو اور بتایا. ان 2-4 نے 5-10 کو 15-20 کو 25-30 کو کرتے 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 تقریباً کوئی 10 سے 15 ہزار کے قریب لوگوں کو اشتعال آ گیا, جو کہ سڑکوں پہ آ گئے. کچھ کو گھر پہ بیٹھے بھی اشتعال آیا ہوگا, لیکن کچھ سڑکوں پہ 10 سے 15 ہزار کے قریب آ گئے. یہ میں نہیں, پولیس کہتی ہے وہاں کی مقامی کہ 10 to 15,000 جو لوگ ہیں وہ وہاں پر سڑکوں پر موجود تھے جن کو اشتعال آیا تھا. تو 10 سے 15 ہزار لوگوں کا اشتعال کتنا ہوگا کہ وہ سڑکوں پہ آ کے, جانتے ہوئے کہ وہاں پہ کیمرے لگے ہیں, CCTV ہے, موبائل سے لوگ فوٹیجز بنا رہے ہیں, ہم پکڑے جائیں گے, لیکن انہیں اتنا اشتعال تھا کہ وہاں پر آ گئے. اب لوگوں کو تو پکڑ لیتے ہیں, ان کے اشتعال پہ تو بات کر لیتے ہیں, لیکن جو یہ اشتعال دلانے والے ہیں ان کے بارے میں کون بات کرتا ہے؟ کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے, کوئی بیان کرتا ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے؟ نہیں. خواجہ سعد رفیق نے بھی آج بیان جاری کیا, رانا ثناء اللہ نے بھی کیا, احسن اقبال نے بھی کیا. اور جب میں نے نون لیگ کے حضرات کے بیانات دیکھنے زیادہ شروع کیے تو مجھے تکلیف تو خیر ہوئی, لیکن میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے اس کا ایک ذکر بھی کروں. یہ ایک صاحب ہیں, احمد لدھیانوی صاحب ہیں, اور یہ سپاہ صحابہ کے جو ہے وہ چیف بھی ہیں. اور سپاہ صحابہ وہی جو ایک بینڈ جماعت ہے, وہ ایک خطاب کر رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا پر ویڈیو فلوٹ کر رہی ہے, اور یہ 10 دن پرانی ہے یا 20 دن پرانی ہے یا مہینہ پرانی ہے یا سال پرانی ہے, آئی ڈونٹ نو کہ کس ڈیٹ کی ہے, لیکن یہ ویڈیو صحیح ہے, درست ہے. یا ویڈیو کے کچھ کلپ ذرا سنیں, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اشتعال دلانے والوں کے بارے میں. شہیدوں, تمہاری عظمت کو سلام ہو رہے ہیں اور ادھر ماتم ہونے شروع ہو گئے ہیں. میں نے کہا پہلے 1 عشرہ ہوتا تھا, انشاءاللہ اب 2 عشرے ہوا کریں, اس لیے کہ 19 محرم کو یہ فیصلہ ہوا, اب 20 تک ماتم ہوتا رہا کرے گا. کرو, تمہارے مقدر میں یہی کچھ ہے. تو اس ملک کی پارلیمنٹ کا اور سینٹ کا بنایا ہوا متفقہ قانون, اس کے خلاف نکل کر کے ملک کے امن کو تہوار کرنا چاہتا ہے. ذرا نکل کر کے دیکھنا, تیرا راستہ میرے نوجوانوں نے صرف روک کر کے نہیں, تجھے دن کی روشنی میں تارے نہ دکھائے تو ہمیں زیادہ نہ دکھائی. جیسا کہ آپ نے سنا کہ احمد لدھیانوی صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں محرم کے حوالے سے, اور اس میں عشرہ یا اس میں جو بھی ماتم کرتے ہیں اہل تشیع حضرات ان کے حوالے سے. اور پھر وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس چیز کو اگر نہ روکا گیا, کیونکہ یہ پاکستان کے آئین اور قانون کے منافی ہے, غالباً وہ ایسی بات کر رہے ہیں, تو پھر جو ان کے اپنے جوان ہیں وہ کس طرح ان کے لیے ایک ٹف ٹارگٹ ثابت ہوں گے. تو سوال یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو یا عیسائی ہو, وہ شیعہ ہو یا وہ سنی ہو یا وہ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتا ہو, وہ شخص جو ممبر پر براجمان ہے, وہ شخص جو ممبر سنبھالے ہوئے ہیں, یا وہ شخص جو کسی ایسی گدی پر بیٹھا ہے جس کو آگے بیٹھنے والے سنتے ہیں, اور بالخصوص وہ مذہب کے حوالے سے یا اپنے فقہ کے حوالے سے بات کرتا ہے, تو اس شخص کے بارے میں جانچنا, اس کے بارے میں پڑتال کرنا, اس کے بارے میں ہر چیز کو ہر زاویے سے بھانپنا, کیا ہمارے ان تمام پولیس والوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہمارے تمام موجودہ اور گزر جانے والی حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہمارے سیاستدانوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ وہی جماعت ہے جس کا اتحاد اور الحاق پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے, ماضی میں بھی بڑی قربتیں رہی ہیں. تو نہ جانے آج یہ کس منہ سے ایسے واقعات کی مذمت کرتے ہیں, جب آپ اپنے حکومت کے اندر مل کے ایسے لوگوں کے ساتھ, ایسی جماعتوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جن کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں, یا ایسی شخصیات کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں جن کو مختلف حکومتیں بین کر چکی ہوتی ہیں ان کی جماعت کو یا ان کے نقطہ نظر کو, تو نہ جانے آپ کس منہ سے مذمتیں
آ کے ایسی چیزوں کی کرتے ہیں. ایک آئی واش ہے. جو لوگ یہ پکڑے گئے ہیں یہ بھی چھوٹ جائیں گے. عینی شاہدین کو کیا کریں؟ عینی شاہدین وہ بھی ذرا ان کو نہیں پہچان سکتے. وہ پہچانیں گے تو پھر ان کی پہچان نہیں رہے گی. یہ معاملہ ہے. تو بھائی یہ ایک آئی واش ہے جو چل رہا ہے. ہزیمت ہوئی پاکستان کی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کرسچنس کو ہم نے اور دبا لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسی کی تیسی ہم نے اپنا مذہب اور اپنا اسلام اور وہ اسلام جس کا اصل اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اگر ہم نے تھوڑا سا اس کی دھاک بٹھا لی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ دین اسلام میں ایسی کوئی بھی نہ تلقین ہے نہ ترغیب ہے، اور ہمارے مذہب کے علاوہ ہمارے قانون میں بھی نہ کوئی ایسی ترغیب ہے اور نہ ہی ہمارے قانون میں ایسی کسی چیز کی کوئی اجازت ہے. اور یہ وہی قانون ہے جو دین اسلام سے، یعنی اسلامی شریعہ سے لیا گیا ہے، ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے. اس میں بھی نہیں. اگر ہوتی تو یہ گرفتاریاں بھائی نہ ہو رہی ہوتی. تو جب کہیں کسی بھی جگہ پہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے تو جو لوگوں کو اشتعال دلانے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھائی کوئی لب کشائی کریں، کوئی کارروائی کریں، ان لوگوں کا محاصرہ کریں گے تو معاملات حل ہوں گے نا. یہ وہی مثال ہے کہ کہیں منشیات فروش پکڑا گیا یا کوئی منشیات لیتا ہے بیچتا پکڑا گیا، لیکن جو اصل ڈرگ ڈیلر ہے اس کو نہیں آپ نے پکڑنا. کالے شیشوں والی آپ نے گاڑی پکڑ لی کہ جی آپ نے کالے شیشے لگایا ہے، جو کالے شیشے یا کالے پیپر بیچ رہے ہیں اس کو نہیں آپ نے پکڑنا. انہیں کو کوئی لا لیسنس ہو رہی ہے اس کو تو آپ روک لیتے ہیں، لیکن اس کا جو پنجابی ہے نا کھرا جا کے لبو وہ تو نہیں آپ ڈھونڈتے. تو یہ جو اشتعال دلانے والے لوگ آپ نے پکڑے انہوں نے پہلے کیا آپ نے ان کے خلاف کر لیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. اور اب کیا کریں گے؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کر ہی نہیں سکتے کچھ. جہاں سے اشتعال آ رہا ہے اس کے بارے میں کوئی لب کشائی کریں گے، کوئی بات کریں گے؟ اگر کریں گے تو پھر ہم کریں گے، اور ہم بات تب کریں گے کہ ہاں اب کچھ ہوگا. تو اس لیے بات میں نے یہی کی تھی. تو کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا اور نہ کچھ ہوگا، اور جو ہونا چاہیے وہ ہوگا. بہرحال آپ کا بہت شکریہ.